السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين، فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين، رحمة من ربك انه هو السميع العليم۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے مجھے واضح بیان کرنے والی کتاب قرآن مجید کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس کتاب کو، قرآن مجید کو، برکت والی رات میں اتارا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں، آگاہ کرنے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر ایک پر حکمت کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ امرا من عندنا، ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی رسولوں کو، فرشتوں کو بھیجنے والے ہیں۔ رحمت من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ بہت زیادہ سننے والا اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
آج میں نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے، اور دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ، کوئی اور دین میرے پاس لے کر آئے گا، میں اس سے قبول نہیں کروں گا، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر کسی کا مشکل کشا ہے، سب کا حاجت روا ہے، ہر ایک کی بگڑی کو بنانے والا، سب کی ڈوبی کو تارنے والا ہے۔ یہ سارا کارخانہ کائنات اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ یہ سلسلہ ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ انبیاء اپنے اپنے دور میں آتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو منتخب اور مبعوث کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ اپنا پیغام ان کے اوپر اتارتا رہا، اور وہ اپنے اپنے دور میں اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے رہے۔ یہ سلسلہ اللہ کے آخری پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر مکمل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے خود دین بنایا، اور بنا کر بذریعہ وحی امام الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام پر اتارا، اور وہ مکمل ضابطہ حیات ہے پوری دنیا کے لیے، اور دنیا کے ہر شخص کے لیے ہر دور میں وہ دین ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اٹھایا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن کو، اس نصیحت کو، اس منہج کو ہم نے خود اتارا ہے، اور خود ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہی دین اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے پیش کیا۔ آج تک وہ دین اصل شکل میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے، ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کی موجودگی میں کسی اور شریعت، کسی اور دین، کسی اور قانون، کسی اور کے اقوال اور کسی اور کی رائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اور کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اس کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے کر دی۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات میں ہیں، آپ اپنی کسوہ اونٹنی پہ سوار ہیں، 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام آپ کے سامنے ہیں جو حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنی اونٹنی کے رکابوں میں قدم رکھ کر آپ سیدھا کھڑے ہو گئے اور آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس۔ سارے صحابہ کرام آپ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے بہت ساری ہدایات فرمائیں اور پھر آپ نے پوچھا، کیا میں نے اللہ کا دین تمہارے تک پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا، نشہد قد بلغت وعدیت ونصحت، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ہم سے خیر خواہی کر دی اور اللہ کا دین ہمارے تک آپ نے پہنچا دیا۔ آپ نے اپنی شہادت والی انگلی آسمان کی طرف بلند کر کے 3 دفعہ کہا، اللہم اشہد، یا اللہ تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا دین اپنی امت تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے اپنا دین تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت دین اسلام کی نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے، اور اس دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اس کی تکمیل آج سے 1400 سال پہلے ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک میری سنت ہے۔ یہ دونوں ایک چیز کا نام ہے، وہ چیز وحی الہی ہے۔ قرآن بھی وحی الہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث، وہ بھی وحی الہی ہے۔ قرآن متن ہے، حدیث اس کی تشریح ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود اتاری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وضاحت فرما دی، نماز کیسے پڑھنی ہے، اوقات کون کون سے ہیں، رکعات کتنی ہوں گی، اس میں قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدہ میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، انداز کیا ہے، پورا سمجھا دیا۔ وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی، زکوٰۃ کے بارے میں پورے مسائل سمجھا دیے، حج کے بارے میں پورے مسائل سمجھا دیے۔ یہ دونوں چیزیں وحی الہی ہیں۔ اس کی تکمیل آج سے 1400 سال پہلے ہو گئی۔ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کرنے کی اور اس میں کسی قسم کی ترمیم کرنے کی، اس میں کوئی اضافہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے قیامت تک کے لیے قرآن و حدیث کو ہماری زندگی کا نصاب بنا دیا، جس میں ہر دن، ہر رات، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال کی عبادات جو ہیں
ان کی واضح رہنمائی فرما دی کہ کب تم نے کون سی عبادت کرنی ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے یہ ماہ شعبان ہے اور اس کے بعد آنے والا ماہ رمضان ہے، اور رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے۔ کوئی بندہ اپنی طرف سے کہے نہیں ہم شعبان میں روزے رکھ لیتے ہیں، رمضان میں ہم کوئی اور کام کر لیں گے، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ترمیم کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہ کسی نبی کو عطا کی ہے، نہ امام الانبیاء کو عطا کی۔ اپنی طرف سے ترمیم نہیں ہو سکتی، نہ اپنی طرف سے کوئی عبادت ہم ایجاد کر کے لوگوں کو دے سکتے ہیں کہ یہ عبادت کرو اس کے اوپر بڑا ثواب ہوگا، بڑا اجر ملے گا، دیکھو کتنی پیاری عبادت ہے۔ اس سے دلیل پوچھی جائے گی کہ تم اس عبادت کی ہمیں قرآن و سنت سے دلیل دو کہ کیا یہ عبادت قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ اگر موجود ہے تو ٹھیک ہے، اگر قرآن و سنت میں موجود نہیں، اپنی طرف سے تم نکال کر کہہ رہے ہو کہ یہ عبادت کرو اس میں ثواب ملے گا، ثواب کیسے مل جائے گا؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہی نہیں۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کر دیا قرآن مجید میں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو میرا پیغمبر تمہیں کہے وہ تم نے کرنا ہے، یہاں سے تمہیں روک دے وہاں سے تم نے رک جانا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کی سیرت، جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری وہ تمہارے لیے ماڈل ہے، نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ ان کو دیکھو، ان کی ریس کرو، جیسے انہوں نے عبادت کی ویسے تم نے عبادت کرنی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے میرے رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت قرآن حدیث شریعت دین واضح کلیئر ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا، صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جدھر پھرتا ہے ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے، آخر اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے۔ اللہ کے سونے پیغمبر نے فرمایا، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہمارے دین میں کسی نے کوئی ایسا کام کیا جو دین میں نہیں ہے، ہمارا حکم ہی نہیں، ہمارا طریقہ ہی نہیں، ایسا کام اس نے کیا، فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قبولیت نہیں، بلکہ وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دین ہے، یہ کوئی خالہ جی کا باڑا نہیں کہ جو مرضی مولوی اٹھے اور اٹھ کر اس میں اپنی طرف سے چیز شامل کر دے، یہ اللہ نے بنا کر اتارا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی طرف سے کوئی چیز شامل کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ بولا، کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے نہیں فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کے اندر بنا لیتا ہے، وہ جہنمی بن گیا، اپنی طرف سے حدیث گھڑ لی، بہت ساری سنتیں لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی۔ استنجا کرنے کی 49 سنتیں ہیں جی، سردیوں کا اور استنجا ہے، گرمیوں کا اور استنجا ہے، مردوں کا اور ہے، عورتوں کا اور ہے۔ وہ بھئی کس نے تجھے کہا، کس نے اجازت دی تجھے اپنی طرف سے سنتیں گھڑنے کی؟ سنت کا مطلب تو وہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، جو آپ نے کیا، جو آپ نے کرنے کا حکم دیا، جو آپ کے سامنے صحابہ نے کیا، آپ نے خوشی کا اظہار کیا، آپ خاموشی کا اظہار کیا، وہ سنت بنے گی۔ اپنی طرف سے نکال کر اور کہا کہ یہ سنتیں ہیں، میرے بھائیوں یہ بہت بڑی جسارت ہے اللہ کے دین کے اندر۔ افسوس اس بات کا ہے، دین، قرآن، حدیث، مکمل منہج، طریقہ موجود ہونے کے باوجود کوئی دن ایسا نہیں، کوئی رات ایسی نہیں جس میں بدعات، رسومات اور شرک کا ارتکاب نہ کیا جا رہا ہو۔ میڈیا میں بدعات کو کھلے عام بیان کیا جاتا ہے، بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے۔ مولوی حضرات منبر رسول پہ کھڑے ہو کر بدعات کو، ایسی چیزیں جس کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں، اس کو لوگوں کے سامنے دھڑلے کے ساتھ دین بنا کر پیش کرتے، اور عام سادہ لوگ اس کو دین اور ثواب سمجھ کر کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ماہ شعبان کی بدعات ہیں۔ آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے، اور ماہ شعبان کی یہ 15 تاریخ آنے والی، آئندہ خطبہ جمعہ سے پہلے پہلے وہ آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، اس ماہ شعبان کی جو فضیلت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت سے ثابت ہے، آپ نے اس کی تفصیل پچھلے خطبہ کے اندر سنی، جس میں کثرت سے روزے رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ماہ شعبان میں نفلی روزے ہیں، جتنے کوئی رکھ سکے وہ رکھے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کے اندر لوگوں نے بدعات کون سی نکالی، اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ کر لوگوں کے اندر عام کی۔ آج بھی ان کو منبر رسول پہ کھڑے ہو کر بیان کریں گے، میں وضاحت کروں گا بھی آپ کے سامنے، میڈیا پہ آئیں گی، اخبارات میں آئیں گی، لیکن وہ ساری خود ساختہ، من گڑت، اپنی طرف سے بنائی ہوئی بالکل جھوٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دھڑلے سے جھوٹ بولا گیا۔ اندازہ کرو اس امت کا اور امت کے رہنماؤں کا، بگڑ خود گئے قوم کے رہنما ہے۔ سب سے پہلی دلیل یہ شب برات کی جو گھڑی ہوئی ہے، گھڑ کر لوگوں کو دے دی، تہوار بنا لیا۔ اس تہوار کے اوپر ایک دوسرے کو تحفے دیے جاتے، ایک دوسرے کے گھر میں بطور مہمان جاتے آتے۔ وہ جی وہ تو اپنی بچیوں کو بھی شبرات پہ ہی انہوں نے کبھی کچھ نہیں دیا، تہوار بنا لیا اس کو اپنی طرف سے۔ پہلی دلیل قرآن مجید کی سورہ دخان 25واں سپارہ ہے، سورہ الدخان کی پہلی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین، اللہ کہتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں واضح بیان کرنے والی کتاب قرآن مجید کی،
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلہ مبارکہ یعنی برکت والی رات میں اتارا۔ کہتے ہیں یہ لیلہ مبارکہ جو اللہ نے کہا یہ شب برات ہے، اس سے شب برات مراد ہے۔ یہ جھوٹ ہے، سفید جھوٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں اس لیلہ مبارکہ برکت والی رات کی وضاحت اللہ نے خود قرآن مجید میں بیان کر دی۔ ایک تو اللہ نے یہ فرما دیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس میں قرآن اتارا گیا۔ اور دوسرا اللہ نے فرما دی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا۔ اور وہ قدر والی رات تو آتی ہے رمضان کے آخری دھاکے کی تاک راتوں میں، تو اس سے مراد تو وہ قدر والی رات ہے جو رمضان میں آتی ہے۔ شب برات اس سے مراد کیسے ہو گئی؟ لیکن مولوی ثابت کریں گے، یہ قرآن کی آیت پڑھیں گے، مقتدی سامنے بیٹھے وہ کہیں گے مولانا صاحب تو قرآن مجید سے شب برات ثابت کر رہے ہیں، تو پھر تو یہ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آیت پڑھ کر جس سے مراد قدر والی رات رمضان المبارک کے آخری دھاکے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے، اس کو بیان کر کے شب برات اپنی طرف سے بنا دیں گے۔ انا کننا منذرین، ہم ہوتے ہیں آگاہ کرنے والے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر ایک پر حکمت کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ فیصلے شب برات میں نہیں ہوتے، شب برات تو خود بنائی ہوئی اپنی طرف سے لوگوں نے۔ وہ قدر والی رات جو رمضان میں آتی ہے اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اللہ کا حکم لے کر کے اترتے ہیں۔ وہ رات 1000 مہینے سے اس کی عبادت بہتر ہے۔ وہ 5 راتوں کے اندر اللہ کے سونے پیغمبر تاک راتوں کے اندر عبادت کرتے تھے۔ میرے بھائیوں وہ ہے قدر والی رات اور وہی ہے برکت والی رات، یہ شب برات اس سے مراد نہیں۔ پہلی دلیل یہ۔ دوسرا، اپنی طرف سے حدیث گھڑی ہے شعبان شہری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں یہ حدیث ہے ضعیف الجامع موضوع، 3402 نمبر روایت ہے۔ کس کتاب میں؟ ضعیف الجامع۔ گڑھی ہوئی اور ضعیف اور ناقابل قبول جو روایتوں والی کتاب ہے، جس میں ایسی لوگوں کی گھڑی ہوئی روایات اکٹھی کی ہوئی ہے، اس کتاب کے اندر یہ روایت تو بیان کریں گے مولانا صاحب۔ دوسری، ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب نصف شعبان ہو، 15 شعبان ہو جائے، تو فقوموا لیلہا، اس کی رات کو قیام کیا کرو، وصوموا نہارا، اس کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غروب شمس، جب سورج غروب ہی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں، کوئی مجھ سے تندرستی مانگنے والا وہ صحت مانگے میں اس کو تندرستی عطا کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا مانگے میں اس کو رزق عطا کر دوں۔ یہ ابن ماجہ کے اندر ہے۔ اس کی سند میں
ان ابن ابی صبورہ ان ابراہیم ابن محمد ان معاویہ ابن عبداللہ ابن جعفر ان ابیہ ان علی ابن ابی طالب. یہ اس کی سند ہے. اس میں ابو بکر بن ابی صبورہ جو ہے یہ اس کو محدثین نے کذاب کہا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے. یہ اس سند کے اندر ہے یہ بندہ. تقریب التہذیب 7973 صفحہ نمبر. یہ روایت موضوع اور من گڑت ہے. ضعیف الجامع کے اندر یہ موجود ہے. یہ بھی موضوع اور من گڑت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہی نہیں. یہ بھی اپنی طرف سے بنا لی. یہ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی. اور صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ روزانہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل. اللہ کے سونے پیغمبر فرماتے ہر رات جب آدھی رات سے ٹائم گزرتا ہے ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آپ کا اللہ کا نزول ہوتا ہے. اور اللہ کی طرف سے ہر رات فیقول من یدعونی فاستجب لہ. اللہ کی طرف سے ہر رات اعلان ہوتا ہے کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا, دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں, سوال کرے اس کو عطا کروں, معافی مانگے اس کو معاف کر دوں. یہ بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے. ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اترتے ہیں. ہر رات اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. وہ اپنی طرف سے جو بنائی ہے وہ سال میں ایک رات کے ساتھ نتھی کر دیا, نصف شعبان کے ساتھ. تو جو صحیح حدیث ہے اس کو چھوڑ دیا. تو میرے بھائیوں تو یہ تو ہر رات ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضیلت ہے. اس کو 15 شعبان کی رات کے ساتھ خاص کرنا بالکل سفید جھوٹ ہے, من گھڑت ہے یہ جھوٹ. اور میرے بھائیوں بیان کیا جائے گا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے. آپ اچانک وہاں سے نکلے اور اس رات کو 15 شعبان کی رات کو اپنی طرف سے بنائی ہوئی نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور پھر لوگوں کو لے کر قبرستان بھی جاتے ہیں. کہ آپ وہاں سے نکلے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے گئیں کہ دیکھتی ہوں کہاں آپ جاتے ہیں. آپ بقیع قبرستان میں گئے تو وہاں ان کے لیے دعا کی. وہاں سے آپ جب پیچھے مڑے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واپس مڑی. آپ نے دیکھا تو فرمایا کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر کوئی ظلم کریں گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے یہ شک ہوا شاید آپ کسی اور بیوی کے ہاں چلے گئے ہیں. آپ نے فرمایا عائشہ سن ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ نصف شعبان. اللہ تعالیٰ یہ 15ویں شعبان کو رات کو الی سماء دنیا آسمان دنیا پہ اللہ کا نزول ہوتا ہے. فیغفر لی اکثر من شعر غنم کلب. اور بنو کلب جو قبیلہ ہے اس کی جو بکریاں ہیں بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتے ہیں. یہ آپ نے بیان کی. تو یہ بیان کی جائے گی. یہ ترمذی میں بھی ہے اور ابن ماجہ بھی ہے اور یہ بھی ضعیف الجامع کے اندر ہے. یہ بھی من گڑت ہے روایت. اور جو صحیح روایت ہے بخاری مسلم کے اندر, مسلم میں 974 نمبر آیت, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھ کر بقیع قبرستان میں گئے ہیں. آپ نے وہاں دعا فرمائی ہے. امی عائشہ اٹھ کر آپ کے پیچھے گئی ہے اور پھر جلدی سے واپس آئی ہیں. تو آپ نے ان سے پوچھا, کہا جی مجھے یہی شک تھا کہ کہیں آپ کسی اور بیوی کے گھر میں گئے ہیں. تو آپ کی اس حدیث کے اندر جو صحیح حدیث ہے اس میں نہ 15 شعبان کا کوئی تذکرہ ہے اور نہ ہی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں جتنی مغفرت کا کوئی تذکرہ ہے. یہ اپنی طرف سے ساتھ جوڑ دیا.
اپنی طرف سے جوڑ کر یہ بنا لیا۔ تو میرے بھائیوں، اس سے یہ صحیح حدیث کے اندر یہ بات نہیں ہے جو اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات آپ نے 14 رکعت پڑھی، اس کے بعد کچھ سورتوں کی تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی 15 شعبان کی رات کو جو 14 رکعتیں پڑھے گا اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گا، تو فرمایا ایسا کرنے والے کو 20 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا، 20 سال کی مقبول روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ کہاں ہے؟ الموضوعات۔ الموضوعات کا مطلب وہ کتاب جس میں گڑی ہوئی من گڑت روایتیں جمع ہوئی ہیں، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 94 ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ بالکل من گڑت بات ہے، یہ بھی نماز پڑھائیں گے مسجدوں میں، اور بھی اپنی طرف سے عبادت نکالنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ بھی عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ اپنی طرف سے ہم جتنا مرضی کوئی بہترین عمل نکال لیں، اللہ کے ہاں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ تو منہ پہ مار دی جائے گی، اور الٹا وہ بدعت ہے اور گمراہی ہے اور جہنم میں لے جائے گی۔ کس نے یہ اجازت دی اپنی طرف سے عبادت بنانے کی؟ ایک اور روایت بیان کی جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، جو شخص اس رات میں 15ویں شعبان کی رات جس کو شب برات بنایا ہوا ہے 100 رکعت نماز اس طرح پڑھے گا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کر دے گا۔ اور اگر لوح محفوظ کے اندر اس کو بدبخت لکھا ہوا ہے، اللہ بدبخت مٹا کر وہاں خوش بخت لکھ دے گا، آئندہ 1 سال کے گناہ بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ تو جب یہ مولوی صاحب بتائیں گے لوگوں نے کہنا ہے کہ اسی پڑھیے جی نماز پڑھیے 20 حجاں دا ثواب اور 20 سال دیاں روزیاں دا ثواب، اور جناب 1 سال دے گناہ بھی معاف، لوح محفوظ میں خوش بخت لکھ دیا جائے گا۔ کیوں جی، کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ آپ یہ ضرور آپ کو پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ عبادت جو ہمیں آپ نے بتائی ہے، یہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ آپ نے صحابہ کو یہ عبادت کروائی ہے؟ یہ روایت بھی الموضوعات کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 440 کے اوپر یہ بھی موضوعات کے اندر ہے، یعنی من گھڑت اپنی طرف سے روایتیں جو بنائی ہوئی ہیں۔ ایک روایت پیش کی جائے گی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نصف شعبان کی رات کو 100 رکعت میں 1000 بار سورہ اخلاص پڑھی، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کی طرف 100 فرشتہ بھیجے گا۔ 30 فرشتے اس کو جنت کی خوشخبری سنائیں گے، 30 فرشتے اس کو آگ سے نجات کی خوشخبری سنائیں گے، 30 گناہوں سے معافی کی خوشخبری سنائیں گے، 10 جو ہیں اس کو دشمنوں کے متعلق تدبیر کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ تو اس نماز کا جو ہے نام بھی الفیہ رکھا ہوا ہے، تو کیونکہ 1000 بار اس میں سورہ اخلاص ہو جاتی ہے، یہ بھی کتاب الموضوعات میں 1011 نمبر روایت ہے۔ تمام روایتیں جو نصف شعبان کی عبادت کے بارے میں ہیں، ساری کی ساری من گڑت گڑی ہوئی جھوٹی ہیں، سب بکواس ہے، اور سارے مولوی جھوٹ بولیں گے، ممبروں کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، اخبارات کے اندر جھوٹ بولا جائے گا اور دھڑلے سے جھوٹ بولا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ملا علی قاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بدعت پہلی مرتبہ سن 448 ہجری میں بیت المقدس میں ایجاد کی گئی۔ آگ کے پجاری لوگ، مجوسی جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے،
نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے یہ صلاۃ الالفیہ بنائی، اپنے سامنے انہوں نے آگ جلا کر رکھ لی جگہ جگہ پر، تاکہ آگ کے سامنے تعظیماً کھڑے ہو جائیں اور آگ کی بھی پوجا ہو جائے اور ساتھ اللہ کی بھی پوجا ہو جائے۔ یہ مجوسی لوگوں نے گھڑی ہوئی ہے یہ رات، اور رات کی یہ الفیہ صلاۃ نماز جو ہے یہ بھی وہ مجوسیوں نے گھڑی ہوئی ہے۔ تحفۃ الاحوذی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 163 کے اوپر ملا علی قاری رحمہ اللہ نے یہ وضاحت فرمائی ہے۔ افسوس کہ جو نماز اور 15ویں شعبان کی فضیلت جس کو آگ کے پجاریوں اور مجوسیوں نے گھڑا، آج اس کو امت مسلمہ کو دیا گیا، اور جناب شب برات دیکھ لو کتنے اہتمام کے ساتھ منائی جاتی۔ اور پھر میرے بھائیو اس میں جو چراغاں ہیں اور پھر یہ پٹاخے ہیں، یہ بھی وہ مجوسی آگ پرست لوگ وہی چراغاں کرتے تھے، کسی بھی اپنے تہوار کے اوپر موم بتیاں جلاتے، یعنی کہ دیے جلاتے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ آگ کا مظاہرہ کرتے۔ یہ آگ کا مظاہرہ کرنا اور یہ چراغاں کرنا، اس رات کو موم بتیاں لگانا، چراغ جلانا، یہ سارے وہ مجوسی آگ پرست جو لوگ ہیں ان کا یہ وتیرہ ہے۔ اللہ کے سونے پیغمبر کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا کل قیامت کو پھر اسی کے ساتھ اس کو کھڑا کر دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے آپ بالکل دھوکہ نہ کھائیں، ان روایات سے جو بیان کی جا رہی ہوں گی یہ سب جھوٹی ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ، امام قرطبی رحمہ اللہ، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، امام سیوطی رحمہ اللہ، اور اسی طرح امام ترمذی، امام بخاری، ان سب نے ان روایات کو موضوع قرار دیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں، اور پھر موضوعات جو گھڑی ہوئی من گھڑت روایتیں ہیں اس کے اندر یہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ بخاری شریف کی 109 نمبر حدیث ہے، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے متعلق یہ بات کہی کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، ما لم اقل، لیکن میں نے وہ نہیں کہی، میری طرف منسوب کرتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کے اندر بنا لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دیکھ لو، دوزخ کو خریدا جا رہا ہے، من گھڑت اپنی طرف سے روایتیں بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو میرے بھائیوں اندازہ کرو کہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ آپ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کر کے جو آپ نے کہی نہیں، تو لوگوں کے اندر اس کو رائج کر دو، دین بنا دو، اور خود جہنم میں چلے جاؤ۔ یہ نہیں کہ کرنے والے بچ جائیں گے، کیونکہ کرنے والوں کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا ہے اللہ کے سونے پیغمبر نے کہ تم نے بھی پوچھنا ہے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ کہتے ہیں ان کو کہنا ہے بھئی دلیل لے کر آؤ قرآن و سنت سے، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ تو بہت ساری بدعات ہیں میرے بھائیوں، جینے کے اوپر، مرنے کے اوپر، شادی بیاہ کے اوپر، روزانہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اسلام دشمنوں نے اللہ کے سونے پیغمبر کا کوئی ایک عمل چھوڑا نہیں جس کو تبدیل نہیں کیا، بدلا نہیں ہے جس کو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، فہم و ادراک دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، یہ ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے بھائیوں اللہ کی قسم دین سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دی ہیں۔ اس لیے جو بھی کام کرنا ہے اس کی تحقیق کرنی ہے، تو بالکل اس رات کے ہر فعل اور ہر عمل سے بچنا ہے، کیونکہ یہ گھڑی ہوئی من گھڑت ایک رات ہے جو مولویوں نے خود گھڑ کر لوگوں کے اندر لانچ کی ہوئی ہے، اور یہ ساری روایات جو گھڑی ہیں یہ بھی من گھڑت اور جھوٹی ہیں، اور سب یہ جھوٹ بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔